بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء اور طالبات، انشاءاللہ آج ہم سورۃ نوح شروع کرنے والے ہیں. انشاءاللہ سورۃ النوح کی آج ہم مکمل 20 آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أتوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. یہ سورہ نوح کی 20 آیتیں تھیں جن کی میں نے تلاوت کی ابھی. آئیے ترجمہ سماعت فرمائیے. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. إنا أرسلنا یقینا ہم نے بھیجا نوحا نوح علیہ السلام کو إلى قومه ان کے قوم کی طرف أن أنذر قومك اس بات کا حکم دے کر کہ وہ ڈرائیں. أن أنذر کہ تم ڈراؤ قومك اپنی قوم کو من قبل اس کے کہ ان یأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس عذاب علیم دردناک عذاب. یقینا ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف کہ وہ ڈرائے اپنی قوم کو اس سے قبل کہ آ جائے ان کے پاس دردناک عذاب. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. کہا نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم انی لکم نذیر مبین میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اے میری قوم میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون کہ تم عبادت کرو اللہ کی. ان کہ اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور اس سے ڈرو، وَأَطِيعُونِي اور میری اطاعت کرو. يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ تو وہ معاف کرے گا تمہارے گناہوں کو. يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ تو وہ معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو. وَيُؤَخِّرْكُمْ اور مؤخر کر دے گا تمہیں، یعنی تمہاری موت کو مؤخر کر دے گا. الی اجل مسمی
ایک مقررہ وقت تک. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. ان اجل اللہ، اجل موت کو بھی کہتے ہیں اور مقررہ وقت کو بھی کہتے ہیں. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت اذا جاء جب وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر تو پھر وہ نہیں ٹالا جاتا، اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جاننے والے ہو جاتے، یہ کاش کہ تمہیں بات سمجھ آ جاتی، کاش کہ تمہیں اس بات کا علم ہو جاتا. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. کہا نوح علیہ السلام نے، قال ربی اے میرے رب، انی دعوت میں نے دعوت دی، میں نے بلایا، قومی اپنی قوم کو، لیلا ونہارا دن رات، دن رات میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو بلایا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. فلم یزدہم تو نہیں زیادہ کیا ان کو، دعائی میرا بلانا، دعائی یزید کا فاعل ہے. فلم یزدہم دعائی تو زیادہ نہیں کیا ان کو میرا بلانا، الا فرارا مگر بھاگنے کے، یعنی بھاگنے کے سوا ان کو کوئی چیز نہیں ملی. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور یقیناً جب کبھی میں نے ان کو دعوت دی، میں نے ان کو بلایا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ تو انہیں معاف کر دے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ تو انہیں معاف کر دے، جعلوا اصابعهم تو رکھ لی انہوں نے اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں. جعلوا بنا دیا، لیکن یہاں پر کیا معنی کریں گے؟ جعلوا رکھ لیا، اصابعهم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، واستغشوا ثیابہم اور اوڑھ لیا اپنے کپڑوں کو، چادریں اپنی ڈال لی اپنے اوپر، وَأَصَرُّوا اور وہ اڑے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور بہت زیادہ گھمنڈ یا تکبر کیا، بہت زیادہ گھمنڈ یا تکبر کیا. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا پھر میں نے ان کو دعوت دی، جہاراً کھلم کھلا یا علانیہ طور پر، پھر میں نے ان کو دعوت دی. ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا پھر میں نے ان کو کھلم کھلا بتایا یا علانیہ طور پر میں نے ان کو بلایا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا اور خفیہ طور پر بھی میں نے ان کو دعوت دی، میں نے ان کو کھلم کھلا دعوت دی اور میں نے انہیں خفیہ طور پر بھی دعوت دی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ تو میں نے کہا، اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب سے معافی طلب کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل دیکھیں سورت شروع ہوئی تھی تو ارسلا سے، یہاں یرسل اس کا مضارع ہے، انا ارسلنا، ارسلا بھیجا، اور یہاں پر یرسل، یرسل السماء وہ بھیجے گا آسمان کو، آسمان سے مراد یہاں بارش ہے، وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر، مدرارن موسلا دھار، وہ تم پر برسائے گا بارش کو موسلا دھار. یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ اور بڑھا دے گا تمہارے مالوں کو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ اور تمہارے مالوں میں اضافہ کر دے گا، بڑھائے گا، اور اولاد میں، وَبَنِينَ اور اولاد میں، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، بڑھا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور بنائے گا تمہارے لیے باغات کو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور نہریں بہا دے گا تمہارے لیے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ اور بہا دے گا تمہارے لیے، أَنْهَارًا نہر. جعل یجعلو کے معنی دیکھیں ہم جملے کے حساب سے کر رہے ہیں، عبارت کے حساب سے کر رہے ہیں. اب یہاں نہیں بولیں گے اب بنائے گا تمہارے لیے نہریں،
بہا دے گا تمہارے لیے نہریں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا باعزت پروقار پروردگار یعنی اللہ سے امید نہیں رکھتے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ عزت والے یا عظمت والے پروردگار سے امید نہیں رکھتے. وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا طرح طرح سے، اطوارا مرحلہ وار یا طرح طرح سے اس نے تمہیں پیدا کیا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، الم تروا کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف خلق اللہ کیسے اللہ نے پیدا کیا، سبع سماوات 7 آسمانوں کو، طباقا اوپر تلے، یعنی طباقا اوپر تلے. وجعل القمر فیہن نورا، اور جعل القمر بنایا چاند کو، فیہن اس میں، نورن روشن، اور بنایا چاند کو اس میں روشن. وجعل الشمس سراجا، اور بنایا سورج کو روشن چراغ، سراجن چراغ. واللہ انبتکم من الارض نباتا، انبتکم اللہ نے تمہیں اگایا یعنی تمہیں پیدا کیا، من الارض زمین سے پیدا کیا، انبتکم نباتا پورے اہتمام کے ساتھ. انبتکم نباتا تکرار ہوئی ہے نا مصدر کی، تو اس لیے یعنی مصدر ذکر کیا گیا ہے فعل کے ساتھ، تو اس لیے اس کا معنی میں نے کیا کہ پورے اہتمام سے اس نے تمہیں پیدا کیا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا، پھر تمہیں لوٹائے گا، ثم يعيدكم پھر وہ تمہیں لوٹائے گا، فيها اسی میں یعنی اس زمین میں، فی الارض، ويخرجكم اخراجا اور پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا. واللہ جعل لكم الارض بساطا، اور اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، بساطا فرش. لتسلکوا منها سبلا فجاجا، تاکہ تم چلو پھرو اس میں، سلک یسلکو کے معنی چلنا، تاکہ تم چلو پھرو منها اس سرزمین پر، سبلا فجاجا اس کے کشادہ راستے، فجا فجاج کہتے ہیں کشادہ، اس کے وسیع راستوں میں تم چلو پھرو. یہ سورہ نوح کی 20 آیتیں تھی جس کا ترجمہ آپ سب نے سماعت فرمایا. آئیے مختصر سی ہم شرح کر لیتے ہیں ان آیتوں کی. ویسے بہت ساری آیتیں آسان ہیں، بالکل زیادہ شرح کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو، کیونکہ ان موضوعات پر کئی مرتبہ آپ سے گفتگو ہو چکی ہیں، اور اس طرح کی آیتیں کئی مرتبہ اس طرح کی آیتیں آپ پڑھ چکی ہیں، سن چکی ہیں. سورۃ النوح، اس سورت کا نام نوح اس لیے رکھا گیا، کس لیے رکھا گیا، کس لیے رکھا گیا سورت کا نام نوح؟ کیونکہ اس میں نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا نام ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف کہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ آ جائے ان پر دردناک عذاب. نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول مانے جاتے ہیں، سب سے پہلے رسول. بعض لوگوں نے اختلاف کیا، کچھ نے کہا کہ شیس ہیں، کچھ نے کہا ادریس ہیں، لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام ہے. نوح علیہ السلام کی قوم سے ہی شرک شروع ہوا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، آگاہ کریں اپنی قوم کو، شرک سے بچائیں اپنی قوم کو.
نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قوم نوح کی طرف، نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا، کیونکہ سب سے پہلے شرک انہی کے پاس شروع ہوا تھا، بزرگوں کی عزت و احترام میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ پھر ان کو سجدہ کرنے لگ گئے، ان سے امیدیں لگانے لگ گئے، ان سے ڈرنے لگ گئے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنے لگ گئے، حتیٰ کہ انہی کو بعض لوگ خدا بھی سمجھنے لگ گئے۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ نوح علیہ السلام یہ آدم علیہ السلام کی قوم سے ہی ہیں، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں، ویسے تو ہم سب آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کے متعلق مفسرین لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا نسب کچھ اس طرح تھا کہ نوح بن لامک بن متوشلخ بن اخنوق، عجیب و غریب نام ہے، یہ سارے شاید عبری نام ہیں، کہ نوح بن لامک بن متوشلخ بن اخنوق۔ بعد نے کہا کہ یہ ادریس علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اللہ عالم بالصواب۔ نوح علیہ السلام، نوح انا ارسلنا نوحا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا قواعد میں کہ جو عجمی نام ہے، عجمی جو نام ہے وہ نام سارے کے سارے غیر منصرف ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی، لیکن یہاں پر نوح علیہ السلام، یہاں پر نوح پر تنوین آئی ہے۔ کیسے؟ انا ارسلنا نوحا، جلدی سے جواب دیں، کون جواب دے رہے ہیں؟ مائک میں نہیں، ٹیکسٹ لکھ کر جواب دیں۔ انا ارسلنا نوحا، ہم نے پڑھا تھا کہ عجمی سارے کے سارے نام، نوح عجمی نام ہے، عربی نام نہیں ہے، تو نوحا تنوین کیسے آ گئی یہاں پر؟ جلدی سے بتائیں۔ بارک اللہ فیک۔ بولنا چاہ رہا تھا کہ آپ نہ بتائیں، لیکن خیر آپ نے بتا دیا۔ 3 حرفی ہیں عجمی نام اگر 3 حرفی ہوں اور درمیان کا حرف ساکن ہو، 3 حرفی نام اور درمیان کا حرف ساکن ہو تو پھر وہ منصرف ہو جاتا ہے، جیسے شیث، نوح، عاد۔ دیکھیں آپ درمیان کا جو حرف ہے وہ ساکن ہے تو پھر وہ منصرف ہو جاتا ہے، اس پر تنوین آ جاتی ہے، ورنہ جتنے بھی عجمی جو نام ہے وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب الیم، قبل اس کے کہ ان کے پاس عذاب آ جائیں۔ یہ کون سا عذاب ہے؟ کیا دنیا کا عذاب ہے یا پھر آخرت کا عذاب ہے؟ تو دونوں بھی احتمال ہو سکتے ہیں اس میں، کہ توحید پر آ جائیں ورنہ دنیا میں ہی عذاب ان کو پکڑ سکتا ہے، یا پھر یہ کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے یا پھر اس عذاب کو دیکھنے سے پہلے ایمان لے آئیں، دونوں کا بھی احتمال ہے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی آگاہ کرنے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تقریباً ہر نبی نے، ہر رسول نے یہی دعوت دی اپنے قوم کو، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کا فائدہ دیکھیے۔ اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کا فائدہ یا تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اسی لیے کہا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، التوبۃ تہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح توبہ کرنے کے بعد، توبہ کرنے سے پہلے انسان نے جتنے گناہ کیے تھے، توبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یغفر لکم من ذنوبکم، تو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم میں اس بات کا اعلان کیا کہ شرک کو چھوڑو، توحید پر آؤ، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، انسانوں کی عبادت کو چھوڑ کر، مخلوق کی عبادت کو چھوڑ کر
خالق کی عبادت کی طرف آؤ، اور میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو میری اطاعت کرو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، مفسرین کہتے ہیں کہ عبادت رسول کی اطاعت سے عمر بھی بڑھا دی جاتی ہے، عمر بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک، وہ تمہیں یا تمہاری موت کو وہ ٹال دے گا ایک مقررہ وقت تک۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ، پھر اللہ کا مقرر آ جانے کے بعد اس کو ٹالا نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے، عذاب کا ہو یا موت کا ہو یا قیامت کا ہو، جو مقررہ وقت وہ ٹالا نہیں جائے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا۔ یہاں تک بھی نوح علیہ السلام بات کر رہے ہیں، اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن جب مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی بھی ایک بار، دو بار، ایک مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 100 سال، 200 سال نہیں، 950 سال کے بعد اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ ان آیتوں سے پہلے نوح علیہ السلام نے جو اپنی دعوت کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت کا، یہ اتنی لمبی مدت تک دعوت کا کام کرنے کے بعد کہ لوگ اس قدر پریشان کرتے تھے کہ آدمی اپنے بچوں کو لاتا، حضرت قتادہ ذکر کرتے ہیں کہ آدمی اپنے بچوں کو لاتا اور نوح علیہ السلام کے سامنے کھڑا کر کے کہتا کہ اس آدمی سے بچو، اس آدمی سے بچو۔ اس قدر بھاگتے تھے نوح علیہ السلام سے، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ انگلی سے مراد یہاں پر آگے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ، انگلیاں ڈال دیتے تھے، اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے تھے کہ کہیں نوح آ کر ہم سے بات نہ کرنا شروع کر دے، کہیں نوح آ کر ہمیں کسی اور راستے کی طرف لے کر چلے جائے۔ وہ اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے انہوں نے شکایت کی کہ رب انی لیلا ونہارا۔ تو اس سے زندگی کے 950 سال انہوں نے اللہ کی طرف کو بلایا۔ تو داعیوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج اور سبق ہے اس میں کہ وہ مایوس نہ ہوں اور اپنے کام میں تسلسل رکھیں، اپنے کام کو برقرار رکھیں اور اپنے کام میں دوام کو برقرار رکھیں، مداومت اختیار کریں۔ یہ نہیں کہ ایک بار کسی کی اصلاح کی کوشش کر لی، 2 بار بول دیا، اس کے بعد کہا کہ بھئی چلو یہ اس کا راستہ جہنم کا ہے، میرا راستہ جنت کا ہے، فوراً سے دوسروں کو جہنم کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ نہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ یہاں پر ہم سب کے لیے سبق ہے اس میں کہ یہ 950 سال فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ اور کام بھی کیسے کیا؟ ہماری طرح پارٹ ٹائم نہیں، پارٹ ٹائم کام نہیں کیا کہ ہم کہتے ہیں چلو مہینے میں 1 مرتبہ نکل جاتے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ نکل جاتے ہیں، 3 دن کے لیے نکلتے ہیں، چھلا لگا لیتے ہیں، 10 دن کے لیے نکل جاتے ہیں۔ نہیں، پوری زندگی ایک مسلمان کی داعی ہوتی ہے، ایک مسلمان کی پوری زندگی داعی ہوتی ہے، اس کا ہر قدم داعیانہ ہوتا ہے۔ مسلمان ہر وقت، ہر لمحہ وہ داعی کرے تو اس کی بات ایسی ہو کہ سننے والا اسلام کی طرف قریب آ جائے، وہ کھڑے، وہ چلے، وہ کھائے، وہ پیے، اس کا ہر عمل داعیانہ ہوتا ہے، اس کا ہر عمل داعیانہ ہوتا ہے۔ جی، لیکن ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہم نے فکس کر کے رکھا ہے، ہم اتنا کام کریں گے دعوت کا، اتنی دیر کے لیے نکلیں گے، وہ تو کرنے والے، ورنہ ہم جیسے کچھ بے حس تو ایسے ہیں کہ ہمیں تو اس ذمہ داری کا احساس تک نہیں ہے کہ ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس بات کا تو ہمیں رتی برابر احساس تک نہیں ہے۔
یہاں پر نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات میں نے لوگوں کو اللہ کی طرف، میں نے تیری طرف بلایا ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں اب میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ اب میں بلاتا ہوں وہ مجھ سے بھاگتے ہیں، میں بلاتا ہوں وہ مجھ سے بھاگتے ہیں، بھاگنے کے علاوہ کوئی فائدہ انہیں نہیں ملا. مطلب یہ کہ میرا بلانا ان کے بھاگنے میں اضافہ کر دیا ہے کہ اب میں ان کو صحیح راہ کی طرف بلاتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، تیری تو عبادت کی طرف بلاتا ہوں، وہ بھاگ رہے ہیں. اور کیسے بھاگ رہے ہیں؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. میں جب کبھی بلاتا ہوں ان کو، کیوں بلاتا ہوں؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ. اللہ اکبر. داعی کی نیت کس قدر خالص ہونی چاہیے آپ اندازہ لگائیں. داعی اپنے مدعو کے سلسلے میں کس قدر ہمدرد اور خیر خواہ ہو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس آیت کریمہ سے. میں لوگوں کو اس لیے نہیں بلاتا کہ میرے پاس ایک مجمع جمع ہو جائے، میں لوگوں کو اس لیے نہیں بلاتا کہ لوگ میری عزت و تعریفیں کرنے لگیں، میں لوگوں کو صحیح راستے کی طرف اس لیے نہیں بلاتا کہ میرا سنٹر چمکنے لگ جائے، میرا مرکز چمکنے لگ جائے. کہا لِتَغْفِرَ لَهُمْ. مدعو کے سلسلے میں کتنے وہ خیر خواہ ہوتے ہیں داعی. دیکھیے کہا کہ میں نے ان کو بلایا تاکہ تو نے معاف کرے، تاکہ تو ان کی مغفرت کر دے. اللہ اکبر. لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ. لیکن ان کی بدبختی دیکھیے کہ وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیتے ہیں. انگلی سے مراد انگلی کے اطراف، یہ نہیں کہ ساری انگلیاں کان میں ڈال دیتے ہیں یہاں سے وہاں تک، نہیں. کل کہہ کر جز مراد لیا گیا ہے. عربی میں کل کہہ کر بعض مرتبہ جز مراد لیا جاتا ہے. یہ بلاغہ کا ایک موضوع ہے، عربی کا ایک فن ہے بلاغہ، اس کا یہ موضوع ہے کہ کل کہہ کر جز مراد لیا جاتا ہے. شاید آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں آپ نے قرآن پڑھ لیا، آپ مثلا بچے سے صبح صبح پوچھیں آپ نے قرآن پڑھ لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے سارا قرآن پڑھا، کچھ قرآن کا حصہ آپ نے پڑھ لیا. تو ایسے ہی ہے. تو جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کہ اپنے کانوں میں وہ اپنی انگلیوں کو ڈال لیتے. واستغشوا ثیابہم، اور اس سے بھی اگر وہ بچ نہیں پاتے تو اپنے آپ پر کپڑے ڈال کے نکل لیتے وہاں سے، اور نوح علیہ السلام کے پاس سے وہ گزر جاتے تاکہ نوح علیہ السلام ان کو نہ دیکھیں. وَأَصَرُّوا، گناہوں پر اڑے رہے. وَأَصَرُّوا، اصرار کی اپنے گناہوں پر، شرک پر، گناہوں پر اڑے رہے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور گناہوں پر جو اڑا رہتا ہے یہ تکبر ہے. یہی تو تکبر ہے. کبر کی تعریف یہی ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، کہ انسان بطر الحق، حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تو انسان اگر گناہوں پر برقرار ہے، اڑا ہے گناہوں پر، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی بڑا متکبر ہے. ثم انی دعوتہم جہارا، میں خاموش نہیں رہا، میں نے دعوت اسلوب کو بدل کر دعوت کا اسلوب بدلا ہے. ثم انی دعوتہم جہارا، کبھی میں نے علناً کہا، سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا. جہارا سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ میں نے مجتمعین، لوگوں کو جمع کر دعوت دی ہے. ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور کبھی میں نے علناً لوگوں سے کہا ہے، لوگوں کو صحیح راہ کی طرف دعوت دی ہے، میں نے انفرادی طور پر لوگوں کو سمجھایا ہے. یعنی دعوت میں نے ہر اس اسلوب کا اپنایا ہے کہ جس کے ذریعے میں حق بات لوگوں تک پہنچا سکوں. اس سے بھی بات نہیں بنی، میں نے سوچا کہ ان کے اندر دنیا کی بڑی خواہش ہے، یہ دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں، مال و اولاد سے بڑا ان کا لگاؤ ہے، یہ دنیا ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تو اس کے بعد اسلوب کو بدلا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. فائدہ یہ ہوگا تمہیں، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر بارش کو مسلسل نازل کرے گا، مدرارن موسلا دھار بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا. یمددکم یہ مد یمدو سے یمدکم ہے، وہ یمدکم لیکن یہاں پر ادغام نہیں ہوا ہے، تو اس لیے میں نے شاید کبھی بتایا تھا آپ کو کہ ادغام کبھی کبھی نہیں بھی کرتے ہیں. تو بڑھا دے گا یمددکم باموال کہ تمہارے مالوں کو وہ بڑھا دے گا، تمہاری اولاد کو وہ بڑھا دے گا. یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. ویجعل لکم انہارا ان آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے استغفار کی فضیلت بیان کی ہے، جس کے بارے میں آپ بارہا سن چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ اکرام، تابعین رضوان اللہ علی تابعین رحمہم اللہ، یہ سارے کے سارے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو فوراً استغفار کرتے. کوئی بھی مسئلہ ہو، بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار، اولاد نہیں ہو رہی ہے استغفار، بیماری آ گئی استغفار، مال میں نقصان ہوا، بزنس میں نقصان ہوا استغفار، ہر وقت استغفار. اسی لیے وہ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک شخص نے آ کر قحط سالی کی شکایت کی حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے، تو کہا استغفر اللہ تعالی. ایک دوسرے نے آ کر محتاجی کی شکایت کی تو اس سے بھی کہا استغفر اللہ تعالی، استغفر اللہ سبحانہ. ایک اور نے آ کر کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، مجھے بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو کہا کہ استغفر اللہ تعالی. ایک اور اسی طرح ہر شخص آتا اپنی پریشانی ذکر کرتا، حسن بصری رحمہ اللہ اس سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، استغفار کرنے کے لیے کہتے. دراصل قرآن کی اس آیت سے مستنبت ان کی یہ فکر تھی، ان کی یہ سوچ، ان کی یہ فکر قرآن کی ان آیات سے مستنبت تھی. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ رب العالمین اس قدر قوت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، وہ تمہاری ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے، وہ تمہاری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے اللہ سے امید نہیں رکھتے. وقار کہتے ہیں کہ عظمت کو عزت کو وقار وقر سے ہے، الوقر العظمت. تو ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ رب العالمین جو کہ باوقار ہے، عظمت والا اللہ ہے، ایسے اللہ سے تم امید کیوں نہیں رکھتے؟ وما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. حالانکہ اس نے تمہیں مرحلہ وار پیدا کیا، طرح طرح سے پیدا کیا. مرحلہ وار وہی وہ انسانی جو مراحل ہیں تخلیق کے، وہ سارے مراحل ہیں. تو مرحلہ وار اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا. وَخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ رب العالمین کی عظمت کا تذکرہ چل رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو کیسے بنایا ہے، کیسے اللہ رب العالمین نے اوپر تلے، طباق کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اوپر تلے ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا. اور آسمانوں میں ہی اللہ رب العالمین نے سورج چاند کو روشن بنایا اور سورج کو چراغ بنایا. واللہ انبتکم من الارض نباتا. مزید اللہ رب العالمین اپنی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے نوح علیہ السلام کی زبان یہ کہلواتا ہے واللہ انبتکم، اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. یہاں بھی استعارتاً یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ اگایا تم کو. انبتا کے اصل معنی اگانے کے، کہ اگایا تم کو یعنی تم کو پیدا کیا. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. پھر دوبارہ اس میں لوٹا دے گا اللہ رب العالمین، اسی مٹی میں دوبارہ لوٹا دے گا، یعنی موت کی طرف اشارہ ہے. ويخرجكم اخراجا. اور دوبارہ اللہ رب العالمین تمہیں اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے لیے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی طرف اشارہ ہے. واللہ جعل لكم الارض بساطا. اللہ رب العالمین کی عظمت دیکھو کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے. لتسلكوا منها سبلا فجاجا. تاکہ تم اس کی کشادہ سڑکوں پر چل پھر سکو. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نور وجعل الشمس سراجا والله جعل لكم الأرض بساطا. ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظمت اور اپنی قدرت کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ بہت ہی آسان سی آیتیں تھیں اور 20 آیتیں تھیں جن کی مختصر سے شرح میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے.
آئیے ابھی ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں. کتاب میں سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم معانی الکلمات پڑھتے ہیں، اور معانی الکلمات بھی بہت ہی آسان ہیں. ان انذر الانذار هو الاعلام مع التخويف. جی الانذار هو الاعلام مع التخويف والتحذير. ان انذر الانذار هو الاعلام مع التخويف والتحذير. انذر کسے کہتے ہیں؟ الانذار ڈرانا. هو الاعلام مع التخويف والتحذير یہ بھی پرانا لفظ ہے جو کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، کہ ڈراتے ہوئے کسی بات کا علم دینا، یعنی کسی بات کا معلوم کرانا، ڈراتے ہوئے اور آگاہ کرتے ہوئے، اسے انذار کہتے ہیں. علیم مؤلم فی الدنیا والآخرہ. مؤلم فی الدنیا کہ دنیا عذاب، یہ دنیاوی عذاب بھی ہو سکتا ہے، اخروی عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دردناک عذاب اللہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین یہ دردناک عذاب دیں گے. مبین، مبین کہتے ہیں واضح البرہان، بالکل کھلم کھلا واضح دلیل. انی لکم نذیر مبین کہ میں تمہارے لیے واضح دلیل ہوں، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں میں. اجل مسمی، اجل مسمی کہتے ہیں هو الموت، وہ موت ہے. والمعنی یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ یؤخرکم بلا عذاب الى اجل الموت، کہ اللہ رب العالمین بغیر عذاب کے تم کو موت تک مہلت دے گا. یہ مطلب بھی مفسرین نے، بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں مہلت دے گا بغیر عذاب کے موت تک. الى اجل الموت، موت کے مقررہ وقت تک اللہ رب العالمین تم کو مہلت دے گا. اجل اللہ المراد به موعد عذاب ان لم يؤمنوا، اگر وہ ایمان نہیں لائے تو پھر اجل اللہ یہ اللہ کا عذاب ہے، مقررہ وقت یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے مراد اللہ کا عذاب ہے اگر وہ ایمان نہیں لائے. لیلا ونہارا ای دائما من غیر فتور، ہمیشہ بغیر تھکے، من غیر فتور بغیر کسی بریک کے، ہمیشہ میں نے دعوت کا کام کیا. مستغرقا جمیع الاوقات کہ تمام کے تمام اوقات اس میں شامل تھے، کہ دن رات میں نے دعوت کا کام کیا. الا فرارا، کیا مطلب ہے بھاگنا؟ ایسے نہیں کہ دیکھتے ہی وہ بھاگتے تھے، ریس کرتے تھے. تباعدا عن الایمان، ایمان سے دور ہو جانا. میں ان کو دعوت کی طرف، توحید کی طرف بلا رہا ہوں، وہ توحید سے دور ہو رہے ہیں. میں ان کو تیری عبادت کی طرف بلا رہا ہوں، وہ تیری عبادت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. جعلوا اصابعهم، جعلوا اصابعهم ای اطراف اصابعهم. جعلوا اصابعهم اطراف، اطراف کہتے ہیں یہ، تو انسان صرف ایسے رکھ لیتا ہے، ایسے اندر نہیں گھساتا پورا، ٹھیک ہے. تو اطراف الاصابع کہتے ہیں انگلیوں کے کناروں کو، اطراف الاصابع. تو من اطلاق الکل و ارادت الجز، کل بیان کیا گیا ہے لیکن مقصود کیا ہے؟ جز مقصود ہے. تو یہ اطلاق الکل ارادت الجز یہ آپ لوگوں نے پڑھانی، ایک بہت ایک اہم ایک بلاغہ کا ایک اصول ہے کہ اطلاق الکل من ارادت الجز، کہ من اطلاق الکل ارادت الجز گیا لیکن جز مراد لیا گیا ہے. استغشوا ثيابهم، استغشوا ثيابهم، استغشا غشیہ سے ہی ہے لیکن یہاں پر استغشوا ثيابهم کپڑے ڈال لینا اپنے اوپر. وضعوا ثيابهم على رؤوسهم، اپنے سروں پر کپڑے ڈال لینا. ليخفوا وجوههم تاکہ اپنے چہروں کو چھپا سکیں. واصروا اقاموا على المعصیہ، اقاموا یعنی معصیت پر وہ ڈٹے رہے، معصیت پر فرمائے. واستكبروا استكبارا، تکبروا، استكبروا تکبر، وہ گھمنڈ کیے. استکبارا یعنی کیا گھمنڈ تھا کہ اخذتهم العزت عن اتباع نوح، نوح علیہ السلام کی اتباع کرنے میں اپنے آپ کو وہ نچلا سمجھنے لگے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اکثر لوگ وہ کم تر طبقے کے لوگ تھے، تو اسی لیے وہ اپنے اتباع نوح علیہ السلام کی اتباع کو وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہماری عزت چلی جائے گی اس میں. تو اخذت العزت عن اتباع نوح. ثم انی اعلنت لهم، ثم انی ای حدثتهم وهم مجتمعون، اعلنت لهم سب کو جمع کر کے بھی میں نے ان سے بات کی. ومنفردون اور تنہا تنہا بھی میں نے بات کی. سرا وعلانیتا کھلم کھلا اور خفیہ طور پر بھی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. استغفروا ربکم ای اطلبوا منه، طلب کرو اللہ رب العالمین سے، ان یغفر لکم الذنب کہ وہ معاف کرے تمہارے گناہوں کو، الذنب الاکبر
تمہارے بڑے گناہ یعنی شرک کو معاف کرے، وعبادت وہو الشرک بہ وعبادت غیرہ، کون سا بڑا گناہ ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا۔ مدرارا کثیر الحطلان، مدرار کسے کہتے ہیں؟ کثیر الحطلان، بہت زیادہ برسنا، الحطلان کہتے ہیں بہت زیادہ برسنے کو، الحطلان کہتے ہیں بہت زیادہ حطل المطر کے معنی بغیر رکے، متتابعن کے معنی میں ہو، متتابعن مسلسل برسنے کو کہتے ہیں مدرارا کثیر الحطلانی، یعنی مسلسل برسنا بغیر کسی رکے کے۔ یمددکم یغنیکم، یمددکم یغنیکم کہ وہ تمہیں مالدار کر دے گا، تمہیں وہ بے نیاز کر دے گا۔ جنات بساتین، باغات۔ لا ترجون للہ وقارا، لا تعترفون للہ بالعظمہ، یہ بھی بہت اچھا معنی کیا دیکھیں مفسرین نے کہ لا تعترفون للہ بالعظمہ، یعنی اللہ رب العالمین کو عظمت والا نہیں سمجھتے ہیں یا اللہ کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ لا ترجون للہ وقارا کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتے ہو، اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ ولا تحسبون حساب قدرتہ، اس کی قدرت کو حساب میں نہیں لا رہے ہو، یعنی اس کی قدرت کو نہیں سمجھ پا رہے ہو۔ ولا تقدرون حق قدرتی، اور قدری جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے اس طرح اس کی قدر بھی نہیں کر رہے ہو۔ یہ تمام معنی لا ترجون للہ وقارا میں بیان کیے گئے ہیں۔ اطوارا ما مر خلقکم فیہ من اطوار، کہ جو کچھ تخلیق کے مراحل گزر چکے ہیں وہ ہیں خلقکم اطوارا سے مراد، کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا لتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مضغہ ہوتا ہے، پھر جو سارے مراحل ہیں نا وہ تمام مراحل، کہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، یہ سارے مراحل مراد ہیں اطوارا سے۔ طباقا بعضها فوق بعض، کہ ایک دوسرے کے اوپر یعنی اوپر تلے۔ انبتکم من الارض انشأکم، انبتکم من الارض ای انشأکم وخلقکم من الارض بخلق آدم من طین، کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، جس مٹی سے کہ آدم علیہ السلام کو، بخلق آدم من طین، آدم علیہ السلام کی مٹی سے جو تخلیق ہوئی تھی اسی سے اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا۔ ثم یعیدکم فیہا ای مقبورین فی الارض بالممات، پھر اللہ رب العالمین میں لوٹائے گا، کیا مطلب؟ قبر میں ڈالے گا دوبارہ مرنے کے بعد زمین میں۔ ویخرجکم اخراجا، اور تمہیں نکالے گا اس سے، کیا مطلب؟ ای من الارض ثانیۃ بالبعث، یعنی دوبارہ اللہ رب العالمین اٹھائیں گے۔ البعث اس سے مراد ہے، البعث مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو بولتے ہیں، جو کہ آپ سب کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ بساطا مبسوطتا ممہدتا، مبسوطتا پھیلائی ہوئی زمین، ممہدتا ہموار، بالکل ہموار، یعنی انسان کے لیے وہ ہموار کر دی گئی ہیں کہ انسان اس میں آسانی سے چل پھر سکتا ہے۔ سبلا طرقا، یہ معنی الکلمات رہے۔ آئیے ما یستفاد من الآیات کی طرف چلتے ہیں۔ بیان الغرض من بعثة الرسول وهو توحید اللہ وطاعته، کہ ان آیت کریمہ میں سب سے پہلے انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتهم عذاب الیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون، یہ سائن ساری آیتوں میں بیان الغرض من بعثة اللہ، من بعثة الرسول، رسول کو بھیجنے کا کیا مقصد ہے بیان کیا گیا، کہ رسول کیوں آتے ہیں، کیونکہ رسول کا کام ہوتا ہے اپنے قوم کو ڈرانا، اپنے قوم کو غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لانا، اور غیر اللہ کی اطاعت سے نکال کر رسول کی اطاعت کی طرف لانا، وہ توحید اللہ وطاعته۔ ثانیا العمل الصالح يمد في العمر، کہ ان یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک عمل انسان کی عمر میں بڑھوتری کا یا انسان کی عمر میں اضافے کا بھی سبب بنتا ہے۔ العمل الصالح یمد فی العمر، کہ نیک عمل انسان کی عمر میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ثالثا تنوع الاسالیب فی الدعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ، کہ دعوت الی اللہ میں اسالیب کا متنوع ہونا، مختلف قسم کا ہونا سبب ہے، ایک کامیاب دعوت یا ایک مقبول دعوت کا سبب بن جاتا ہے۔
مختلف اسالیب کو اختیار کرنا. رابعا قصة نوح علیہ السلام مع قومه تعطي صورة واضحة للداعي إلى الله يسير على نهجها. نوح علیہ السلام کا یہ مکمل قصہ پڑھنے کے بعد ایک مکمل ایک ایسی شکل، ایک ایسی صورت بالکل واضح ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ایک داعی کو پھر دعوت کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، یا پھر داعی کے لیے ایک بہت بڑا میسج اور پیغام اس میں ملتا ہے کہ وہ بھی نوح علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپنائے. یہ سارا واقعہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے. خامسا الاستقامة على شرع الله تورث الاستقرار والرخاء والتمكين في الارض. کہ دین پر ثابت قدم رہنا، ثابت قدم جو شخص دین پر رہتا ہے تو دین پر ثابت قدم رہنا، الاستقامة على شرع الله تورث الاستقرار والرخاء والتمكين في الارض. تو زمین میں استقرار کا سبب ہے، زمین میں خوشحالی کا سبب ہے، اور زمین حکومت کا بھی سبب ہے. استقامت دین پر استقامت قوموں میں خوشحالی پیدا کرتی ہے. دین میں صرف قوموں میں نہیں بلکہ عام انسان میں بھی دین پہ استقامت انسان کے اندر خوشحالی کا سبب بنتی ہے. دین میں استقامت انسان کے اندر استقرار کا ٹھہراؤ کا سبب بنتی ہے، اور دین پر استقامت اللہ رب العالمین کی اس سرزمین میں اللہ کی حکومت یعنی خلافت کا بھی سبب بنتی ہے. سادسا آخری چیز الحث على السير في الارض لطلب الرزق، کہ ما لكم لا ترجون لله لم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن وجعل الشمس سراجا والله جعل لكم الارض بساطا. کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین کو کشادہ بنا دیا ہے، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو. مطلب یہ نہیں کہ نکل کے چلنے پھرنے لگ جاؤ، بے مقصد چلنا پھرنا نہیں، با مقصد چلنا پھرنا، کہ رزق تلاش کرنے کے لیے نکلو، دعوت کے کام کے لیے نکلو، حقوق کی ادائیگی کے لیے نکلو، اور با مقصد نکلو. تو الحث علی السیر فی الارض یہاں پر ابھارا گیا لتسلکو، تاکہ تم چلو. اللہ نے زمین کو ایسے ہموار کر دیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم چلو. یہاں پر اللہ رب العالمین ابھار رہے ہیں کہ اس زمین میں نکلو اور رزق کو تلاش کرو. تو یہ 6 باتیں ان مذکورہ یا مطلوبہ 20 آیتوں سے مستفاد باتیں جو یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی حقوق کی ادائیگی کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.